بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی حصہ نثر کی تیسری نثر ہم آج پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے فاقہ میں روزہ۔ یہ خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا ایک فسانہ ہے، یا ایک کہانی ہے، یا ایک واقعہ ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں بنیادی طور پہ ایک مغلیہ خاندان کے رہے سہے جو شان و شوکت تھی، جو جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد جو برا حال ہوا مسلمانوں کا، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے ایک شہزادے کا تذکرہ ہے، اور اس کے جب ان سے بادشاہی چھن گئی اور ان سے تاج و تخت لے لیا گیا، تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا اس کا ایک احوال بیان کیا گیا ہے۔ اس کو خواجہ حسن نظامی، ان کی ولادت ہوئی 1878 میں اور وفات ان کی 1955 میں۔ تو خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، جبکہ علامہ اقبال انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا، انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا۔ وہ اسی نام سے مقبول ہوئے، یعنی یہی نام ان کی قبولیت کی وجہ بنا۔ ان کی ولادت دہلی سے 3 میل دور ایک بستی ہے، ایک جگہ ہے، درگاہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ ابھی خواجہ صاحب کی عمر صرف 11 برس تھی کہ ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ خواجہ صاحب نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں تصوف کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ مروجہ کا مطلب ہے جو اس زمانے میں رائج تھے، جن کو حاصل کرنے کا رواج تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، ICS کام ہے، انگلش ہے۔ اور اس زمانے میں جو مروجہ علوم تھے اس میں فارسی آتی تھی، عربی آتی تھی، صرف، نحو، گرامر، منطق، انگلش، یہ انہوں نے اس کے جتنے بھی مروجہ اس زمانے کے جو رائج علوم تھے نا، وہ بھی حاصل کیے، اور ساتھ میں انہوں نے تصوف بھی پڑھا۔ تصوف صوفیاء کا ایک نظام زندگی ہے، تو اس کے اوپر کافی پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو یعنی دل کو صاف کرنا اور صحیح شریعت اسلامی کے مطابق، اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ منشی غلام نظام الدین ایک تاجر تھے، یعنی کتابیں بیچتے تھے، تاجر قطب دہلی۔ ان کی فیض صحبت سے ان میں ادبی ذوق پیدا ہوا اور صحافتی میلان پیدا ہوا۔ یعنی ایک شخص تھے منشی غلام نظام الدین، جو تاجر تھے دہلی میں اور کتابیں بیچتے تھے۔ ان کی فیض صحبت، یعنی ان کے صحبت کا ان کو یہ فائدہ ہوا، ان کے ساتھ یہ بیٹھا کرتے تھے، صحبت میں رہے۔ صحبت کا مطلب ہے ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ، تو ان میں ادبی ذوق پیدا ہوا۔ کس میں؟ خواجہ حسن نظامی میں۔ اور صحافتی میلان کہتے ہیں رجحان، ٹرینڈ، یعنی اس طرف کشش پیدا ہوئی۔ کس کی طرف؟ صحافت کی طرف۔ صحافت کیا؟ یہ خبریں لینا اور چھاپنا اور مضامین لکھنا۔ انہوں نے پہلا مضمون انڈیا کی نازک حالت، یعنی سیاسی ایک مضمون لکھا انہوں نے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پیسہ، وکیل اور مخزن، یہ رسالوں کے نام ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو تعارف ہوتا ہے اس کے اندر سے MCQs آتے ہیں، MCQs کا کوشچن اس کے اندر سے آتا ہے۔ تو یہ 3 اس میں رسالوں کے نام ہیں، ایک کا نام تھا پیسہ، ایک کا نام تھا مخزن، اور ایک کا نام تھا وکیل۔ لکھتے رہے۔ حلقہ نظام المشائخ کے مقاصد کی ترویج کے لیے 1911 میں انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ کوئی تنظیم تھی ایک، حلقہ نظام المشائخ۔ مشائخ شیخ کی جمع ہے۔ آپ کو میں نے جواب شکوہ کے شروع میں جو علامہ اقبال کا تعارف تھا نا، تو اس میں پہلا لفظ ہی شیخ لکھا ہوا تھا، تو میں نے بتایا تھا وہاں پہ کہ شیخ ذات ہوتی ہے اور اس کے اوپر زبر ڈال دیں تو وہ شیخ بن جاتا ہے، اور شیخ استاد کو کہتے ہیں۔ تو حلقہ نظام المشائخ کا مطلب ہے کہ جو نظام الدین اولیاء، کوئی تنظیم بنائی ہوگی انہوں نے جس میں بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، مفکرین اور علماء شامل تھے۔ انہوں نے تنظیم بنائی اس کے مقاصد کی ترویج کے لیے، یعنی ان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ترویج کا مطلب ہے آگے بڑھانا۔ 1911 سے لے کے انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ کس نے؟ خواجہ حسن نظامی 1911 میں مصر گئے، شام گئے، فلسطین گئے، عرب گئے اور بہت سے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔
پھر 1919 میں انہوں نے نظام المشائخ کے عنوان سے پہلا ماہنامہ رسالہ جاری کیا۔ رسالہ ایک چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں، اور ماہنامہ کہتے ہیں جو مہینے کے بعد شائع ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے ایک اس کا ایڈیشن شائع ہوتا، اس کا نام رکھا انہوں نے نظام المشائخ۔ پھر انہوں نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی کئی 100 کتابیں اور رسالے تصنیف کیے۔ پھر انہوں نے یعنی مختلف وقتوں میں نا، اب وقت گزرتا گیا تو کئی چھوٹی بڑی انہوں نے کئی 100 کتابیں لکھ ڈالیں، تصنیف کیے، رسالے بھی لکھے۔ تصنیف کا مطلب یعنی اس کے وہ مصنف رہے۔ خواجہ صاحب کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا، اس لیے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں تصوف کے اسرار و رموز کو عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ اسرار و رموز کہتے ہیں اس کے مختلف پہلو۔ اسرار سر کی جمع ہے، سر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو اسرار کا مطلب ہے چھپے ہوئے راز، اور رمز میں نے آپ کو رموز اوقاف میں بتایا تھا، رمز اشارے کو کہتے ہیں۔ تو اسرار و رموز کا مجموعی مطلب ہوتا ہے ایسی خفیہ یا ایسی چھپی ہوئی چیزیں جن سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے تصوف جو ہے نا، تصوف بار بار لفظ آ رہا ہے، تو تصوف آپ یوں سمجھ لیں کہ مثلا جو نماز ہے ہم پڑھتے ہیں، تو ایک اس کا ظاہری طریقہ ہے پڑھنے کا، تو نماز کس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کی، اس کے باطنی مقاصد کیا ہیں، اور اس کے صحیح معنوں میں نماز کو پڑھنا اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، اور اپنی زندگیوں میں نماز کو نافذ کر لینا، اور نماز کے اثرات زندگی میں نظر آئیں۔ صوفیہ کرام اس طرح کی زندگی گزارتے کہ اسلامی شریعت کا نہ صرف ظاہری پہلو سامنے رکھتے بلکہ باطنی چھپا ہوا پہلو جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سامنے رکھتے۔ تو ان کے اس پورے نظام کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک اس کے اوپر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یہ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ یہ اس کا ایک مطلب ہے، کوئی میں اگلی دفعہ بتاؤں گا تو اس کا دوسرا مطلب بتا دوں گا، اگلی دفعہ بتاؤں گا تیسرا بتا دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اسلامی روح کے مطابق اعمال کرنا، یہ تصوف کا، یہ میں نے اب ایک اور مطلب بتا دیا۔ انہوں نے ایسا دلکش طرز تحریر اور پیرایا بیان کیا۔ پیرایا یعنی ایسی پیراگراف بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، انداز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دلکش طرز تحریر یعنی ان کی تحریر جو تھی وہ دلکش ہوتی تھی۔ ویسے تو ہمارے بچوں کے لیے کوئی چیز بھی دلکش نہیں رہی اب، ان کی دلکشی کے مرکز و محور کچھ اور ہو گئے ہیں، ورنہ کسی زمانے میں تحریروں میں بڑی دلکشی ہمیں محسوس ہوا کرتی تھی۔ آپ کے لیے یہ تحریر ہو سکتا ہے اجنبی ہو، مجھے اتنی اجنبی نہیں لگتی، تو یہ سوچ کا اور مقام کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت دلکش انداز سے لکھنا شروع کیا، بڑا خوبصورت پیرایا انداز بیان کیا۔ خشک اور بے کیف، بے کیف کہتے ہیں بے مزہ، اخلاقی اور روحانی مباحث، مباحث بحث کی جمع ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہوتا لفظ، تو جہاں بحث ہوتی ہو اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مباحثہ ہو رہا ہے، تو مباحثہ کی جمع یا مباحثہ کی جمع ہو گئی نا۔ تو انہوں نے خشک اور بے مزہ اخلاقی اور روحانی مباحث، تصوف اور فلسفے سے نکل کر وہ ادب میں داخل ہو گئے، یعنی انہوں نے خشک بے مزہ خود ہی کہہ دیا کہ ایسی چیزیں جس سے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کو اس میں مزہ کام آتا ہے، انسانی طبیعت اس کو بوجھ محسوس کرتی ہے، تو وہ بے مزہ سی لگتی ہیں، خشک لگتی ہیں، تو وہ اس کو انہوں نے اس انداز سے بدلا کہ وہ ادبی انداز میں داخل ہو گئے، یعنی بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے وہی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ان کے مضامین کے مقبول ہونے یعنی قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سب سے الگ طرز اختیار کیا، انداز اختیار کیا۔ جو کچھ لکھا سیدھے سادے اور عام پیرائے میں لکھا، عوام کے لیے لکھا، اور ان موضوعات پہ لکھا جن پر انسان کی طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے، یعنی ان موضوعات پر لکھا جس پر انسان کی طبیعت خود ہی پڑھنا چاہتی ہے۔ انشاء پردازی کے معاملے میں انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ انشاء پردازی آپ سمجھ لیں مضمون لکھنا، نثر لکھنا، تحریر لکھنا، تو انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، یعنی کسی کو کاپی نہیں کیا، کسی کو فالو نہیں کیا، کسی کے پیچھے نہیں چلے، اپنا انداز بنایا۔ وہ انشاء پردازی میں عربی اور سنسکرت کے ثقیل الفاظ استعمال کرنے کے خلاف تھے۔ تو سنسکرت آپ کو معلوم ہے کہ ہندو مذہب کی قدیم جو زبان ہے وہ سنسکرت ہے۔ اب وہ جو ہندی بولتے ہیں وہ بھی سنسکرت کا آسان ایک ورژن ہے، آسان انداز ہے، ویسے ان کی اصل زبان جو ہے نا وہ سنسکرت ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مضامین میں عربی اور سنسکرت کے
الفاظ مشکل جو ہے نا وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے. وہ اپنی بات سادہ انداز میں کرتے، آسان انداز میں کرتے، عام فہم انداز میں کہتے تھے، اور انہوں نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ دیکھا منوان بیان کر دیا. بالکل جو دیکھا اسی طرح بیان. منوان کا مطلب ہے ایز اٹ از، انگریزی کا لفظ ہے. میں نے پہلے بھی یہ کسی جگہ تنزیہ طور پہ بھی کسی مضمون میں لکھا ہوا تھا کہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ اردو کو کی وضاحت کرنے کے لیے انگریزی کے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ان کے ہاں کبھی بھی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. تصنع کہتے ہیں مصنوعی پن. انگریزی کا لفظ میں نہیں بولنا چاہ رہا جان بوجھ کے. مصنوعی پن یعنی جس میں مصنوعی پن پایا جائے اسے تصنع کہتے ہیں. اور بناوٹ یعنی جھوٹا بنانا، اپنے آپ کی جھوٹی شکل و صورت بنانا. تو انہوں نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ بھی دیکھا اس کو بغیر کسی مصنوعی پن کے اور ملاوٹ کے انہوں نے آگے بیان کر دیا. ان کی تصانیف میں انہوں نے لکھا ہوا ہے بیگمات کے آنسو، سپارہ دل، دہلی کی آخری شمع. اب یہ نیلے رنگ میں نیلا ہی لکھا ہوا ہے تو مجھ سے تو نہیں، یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے. ایک ہے دہلی کی سزا، سفر نامہ حجاز و مصر و شام، جگ بیتیاں کہانیاں، ریزوں کی بپتا، محرم نامہ، تمانچہ، رخسار یزید. تو یہ ان کی جناب ہیں. تو آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.